الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خواب تھا، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج وہ قبول کیا، پورا کیا زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا میرے ریورٹ بھائیوں کے سامنے میں رہوں گا، کیونکہ میری خود کی خواہش تھی پورے انڈیا میں جتنا بھی 7-8 سال، 2010 میں نے اسلام قبول کیا، 2009 میں میری شادی ہوئی تھی، 2009 تک میں اپنی زندگی گزار رہا تھا جس طرح سے ایک عام جاہل یا جس طرح سے گزارتے ہیں۔ 2010 میں اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ 2012 میں میری وائف، میری اہلیہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی بڑی مسئلے سامنے آئے کہ کون ہماری گواہی دے گا، کون ایڈوکیٹ سامنے آئے گا، کوئی بھی سامنے کو آنے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ ایک ادارے میں ہم لوگ گئے جہاں پتا چلا کہ یہاں سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں، یہاں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ میں بلانگس کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں بھوپال کی ایک تحصیل ہے بیرسیا، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور چونکہ ایم پی کا اسپیشل قانون ہے اسلام قبول کرنے کو لے کے، خاص قانون بنا رکھا ہے، تو وہاں اسلام قبول کرنا اور ڈاکومنٹیشن بنانا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس تحت میں جب مہاراشٹر میں ایک جگہ گیا پرٹیکولر، وہاں پہ جب میں نے پتا کیا کہ وہاں اسلام قبول ہونے کے بعد وہاں پہ ڈاکومنٹس بنتے ہیں، تو ان کی ایک شرط تھی کہ آپ کو ختنہ کرانا پڑے گا تو ہی آپ کو ڈاکومنٹس بنائیں۔ جیسا کہ آپ بتایا کہ بہت سی شرطیں ہوتی ہیں، ایک شرط وہ 2-3 سال تک وہ پریشان ہوتا رہا، بٹ ڈاکومنٹس نہیں بنے۔ ڈاکومنٹس نہیں بننے کے کارن لوگ مجھے بہت پریشان بھی کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز محسوس کرا دی اس بیچ ساری، کہ مسلمانوں کا بیہیویئر، غیر مسلموں کا بیہیویئر، مشرکین کا بیہیویئر آپ کے پرتی کیا ہے، ساری چیز الحمدللہ ساتھ میں قرآن میں پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے ساری لوگوں کی سائیکولوجی اللہ نے سمجھائی، پوری طرح سے مطمئن کہ اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس نے اگر مجھے ایمان دے دیا ہے تو وہ کھلانے اور پلانے والا وہ ہے، تو مجھے کس چیز کی فکر ہے اور مجھے کس چیز سے ڈرنا ہے۔ الحمدللہ جیسے جیسے میری داڑھی بڑھتی گئی، جیسے جیسے ٹکنے کے اوپر پجامے اوپر گئے، لوگ جو چڑھاتے تھے، جو کانسپریسی کرتے تھے، لوگ جو بہانے بناتے تھے، وہ دور ہٹنے لگے کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اب یہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ میرے پریوار والے بھی جو بہت مشکل سے، بہت اتنا صبح شام تانے سب کچھ، یہاں تک کہ میں صبح آفس سے جاتا تھا، میری شام کو وائف جو ہے اتنی زیادہ مطلب تانوں سے بھرپور ملتی تھی کہ مطلب اس کی برین واش اور ساری چیز کرنے میں وقت لگتا تھا۔ تو اتنا پریوار والوں، والدین سب کے سے اتنا پریشان ہوئے پڑے، مگر الحمدللہ جہاں قرآن نے سمجھایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے استقامت ہوئی، جو کہا قرآن میں ویسا کرنا، جیسی شریعت بتائی گئی ویسا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتایا ویسی سنت فالو کری، جھوٹ، غیبت، چغلی یہ گھر سے دور کری، غیر مسلم پریوار میں جیسی دور کری، الحمدللہ جو وائف کے رائٹس تھے، جو ساس کے رائٹس تھے، وہ رائٹس جیسے سیکریفائی کیے، تو گھر میں بڑا بوال مچ گیا۔ بوال جتنا مچا اتنا لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ انسان کسی لیول پہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ خود اپنا نقصان کر لے گا۔ یہ ایون میرے والد کو آ کے لوگ بولتے تھے کہ یار یہ کتنا ایسا انسان ہو گیا، اس کو کچھ سمجھاؤ، ایسا ہو گیا، غدار ہو گیا۔ میرے والد بولتے ہیں کہ میرا بیٹا اب 24 کیرٹ کا گولڈ ہو گیا ہے، مگر بے وقوف۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے ڈاکومنٹس میرے والد صاحب کی مدد سے ہی بنے الحمدللہ۔ انہوں نے 2014 تک مجھے جھیلا، ہمارے ڈیبیٹ چلتے رہے 4 سال تک۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تیری اسلام کی گندگی لے کے تو نکل جا، اپنی وائف بچوں کو لے کے نکلے۔ الحمدللہ ہم لوگ باہر گئے، اس کے بعد کچھ سمے بعد انہوں نے فون کر دیا، کلیکٹریٹ، آئی جی، ایس ڈی ایم وغیرہ سب کو فون کیا۔ فون کرنے کے بعد بولا میرا بیٹا جو ہے یہ اسلام قبول کر گیا، کسی نے اس کا برین واش کر دیا، ذرا دیکھو، ہو سکتا ہے دیش کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے۔ میرے والد صاحب فون کر کے بول رہے ہیں، میں اس سمے آفس کی ڈیوٹی پہ تھا، جب وہاں سے واپس آیا انہوں نے اس سمے فون لگایا کہ آپ کہاں پر ہیں، ہمیں آپ کو اوپر سے بہت سارے پریشر ہے، ہمیں آپ کا بیان لینا۔ میں نے کہا میں جہاں پر بھی ہوں آپ آ جائیے، میں آ نہیں سکتا ڈیوٹی چھوڑ کے، آنا تو پڑے گا تم کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وارنٹ نکال دیجیے۔ تو کہ کب تک آتے؟ تو میں نے کہا اتنے دن میں جب بھی آتا میں آپ کو فون کر۔ جب میں آیا، آنے کے بعد میں ان کو بیان دیا، تو میں نے کہا آپ 2 رجسٹر کھول کے بیٹھیے، ایک میں آپ کو بیان دیتا ہوں، لکھیے، میں اپنی مرضی سے کسی بھی کوئی پریشر سے نہیں، میں اپنے اسلام قبول کیا، کوئی پیسہ نہیں، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی میرے ساتھ سپورٹ نہیں، کوئی گواہ نہیں، بٹ میں ہوں، کیا کرنا بولو۔ دوسری چیز میں بولا اب آپ سنیے کہ میں اسلام کیوں قبول کیا، کیونکہ تم بھی جانتے ہو ایشور ہے، کہ میں بھی جانتا ہوں ایشور ہے، اور یہ قرآن تمہارے لیے کھانے میں۔ الحمدللہ نیکسٹ ڈے میری وائف کے لیے بولے بیان لے کے، ان کا بیان ہونا، تو میری وائف کو سب لوگ اور بھی لوگ جو تھے وہ ڈرا دیے۔ جن لوگوں سب سے پہلے جو ہمارے انصار بنے الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے ہم رہ رہے تھے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو لوگوں کو ڈرایا. تو میری وائف جب پہنچی وہاں تو میں نے وائف کو بولا کہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے ڈانٹنے ڈپٹنے مارنے کا, تم بھاگ کے ترنت چوراہے پہ آ جانا, وہاں پٹیں گے تو الحمدللہ شہادت ہوگی, مسئلہ نہیں. لوگ پوچھیں گے کیوں پٹ رہے ہیں, کم از کم ریزن کی طرف جائیں گے, کام ہو جائے گا ہمارا. لوگ پوچھیں گے کیا بات ہے, ایسا کیا بیوقوف بن گئے اسلام میں, یہ ہمارا کام ہو جائے گا. لوگوں کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہوگی. الحمدللہ وہاں پہ بھی یہ منظر رہا کہ ایک پولیس والا بچوں کو سنبھال رہا ہے, ایک پولیس والا باہر گیٹ پہ روک دیا ساروں کو روکنے کے لیے, ایک پولیس والا محبت سے بیان لے رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک پولیس والا ہم کو بولتا ہے ابھی جو تم نے بیان لیا اس کے آئی ٹی رپورٹ ڈال کے تم اس کا آئی ٹی سے انفارمیشن لے کے آر ٹی آئی کے تحت پوری انفارمیشن لے لو, تمہارے ڈاکومنٹس بنانے میں کام آئی. وہاں سے ڈاکومنٹس میرے ابا کی مدد سے چالو ہوئے بننا. اب تک میں کیا سوچ رہا تھا کہ میرے ابا کی عزت, میرے امی کی عزت, میرے رشتہ داروں کی عزت. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایک بات سمجھا دیا, سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ سے کرنی ہے, اس کے بعد تمہیں سب سے کرنی. اگر تم نے اس کے ساتھ کسی اور سے زیادہ ایموشنل اٹیچ ہوئے وہیں سے تمہاری آزمائش آئے گی. تو یہ چیز بڑی مشکل سے سمجھ میں آئی. جب تک میں میرے ابا ہیں, میری ماں ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان کے ساری چیزیں ہیں, یہ سب چل رہا تھا. بے شک حقوق ہے, اسلام کبھی نہیں کہتا رشتے توڑنے کو, بٹ وہ بار بار رشتہ توڑ رہا ہے, رشتہ تو توڑ رہا ہے, شرط رکھ رہا ہے. اسلام شرط نہیں رکھ رہا. میں نے ایکسپٹ کیا, آپ کرنا قبول کرو مت کرو, میں آپ کی پوری طرح خدمت کروں گا, پر اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوں. تو ایک ایموشنز, آج بھی اگر ایموشن سے زیادہ اگر ہم لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, آج بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں پہلے ہی فرما چکا ہے کہ یہ لوگ دنیا پسند ہوتے ہیں, یہ لوگ خواہش پسند ہوتے ہیں, یہ تو چاہتے ہیں تمہیں جب تک کہ تمہیں اپنے الٹے پیر نہ پھیر دیں تمہارے پیچھے سے نہیں ہٹیں گے. پھر الحمدللہ اسلام ایکسپٹ ہونے کے بعد پھر لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام چلا, اور اس بیچ یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے کرنا کیا ہے. فائنلی الحمدللہ میری جاب چلی گئی 2015 میں. الحمدللہ بولتا ہوں کیونکہ بمشکل وہ مجھے جھیل رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنا, میں نے کہا سر کیوں چلی گئی جاب, ذرا مجھے بتائیں گے. تو بولتے ہیں ہمارا ایک ڈائمنڈ ہے وہ چلا گیا مگر ہم مجبور ہیں. وشو ہندو پریشد RSS سب کے فون آتے تھے, کوئی لوگ مجھے دھمکانے آتے تھے. کیونکہ میں بلونگ کرتا ہوں, بتانا بھول گیا, میں بلونگ کرتا ہوں جین مذہب سے, جین دگامبر جہاں کے منی برہنہ گھومتے ہیں, اس مذہب سے بلونگ کرتا تھا. وہ منی, ان سے ڈیبیٹ ہوتی تھی, ڈسکشنز ہوتے تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. بٹ میری امی بار بار نئے نئے منیوں کے پاس لے کے جاتی تھی, اور یہ ہر بار کہتی تھی کہ ان کو نہیں آتا, ان کو کم آتا ہے تو کو دوسرے کے پاس لے کے جائیں گے. جب میں اسلام ایکسپٹ کیا, اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے توحید ایکسپٹ کی. توحید ایکسپٹ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یار یہ توحید سمجھ میں آ گئی, مگر ایسا سمجھ میں قرآن حق ہے, قرآن کیسے نازل ہو گیا اپنے آپ, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کل کو بولتے ہیں تو میں تمہارا رسول ہوں. اس کی تحقیق کے لیے جب میں اسلام ایکسپٹ کر لیا, بنیا تھا میں نے کہا اگر یہ حق ہے تو پہلے اسلام قبول کر لو, بعد میں ایسا نہیں ہوگا کہ غفلت کی بات ہے. تو جب میں اسلام ایکسپٹ کیا, پھر میں ہندوازم کی کتابیں پڑھا, پھر جینزم کی کتابیں پڑھا. سب پڑھنے کے بعد الحمدللہ اسکالر سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ پوری سرٹنٹی جب آ گئی, اب پھر میں غیر مسلموں میں کام بھی کرنے لگا. اور مسلمانوں کے لیے جب ان لوگوں کے بیچ جب میں نکلا, تو جب سب سے پہلے میری جاب گئی تو مجھ سے کسی مسلم بھائی نے مجھے جاب دی, الحمدللہ انہیں جزائے خیر دے. مگر 1 مہینے بعد وہ جاب چلی گئی. انہوں نے کہا یہ نیا مسلمان آیا ہے, پتہ نہیں اس سے خطرہ ہے, ہمارا انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہا ہے, گمراہ ہے, دوسروں کو گمراہ کرے گا. تو وہ جاب میری چلی گئی. پھر ایک مسلمان کے گھر ہم رہنے کو گئے, ان مسئلہ اللہ انہیں جزائے خیر دے, راہ ہدایت پہ دے, انتقام ان کا ایمان پہ ہو. 1-2 مہینے بعد 1 سال تک انہوں نے رکھا. اس کے بعد کہا کہ تم ہمارے میں سے نہیں ہو, تم ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے ساتھ نہیں جاتے, اٹھتے بیٹھتے, ہمارے مزاج نہیں مل رہے, تم خالی کر دو مکان بھی خالی. الحمدللہ لگاتار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے حق ہونے, لوگوں کی ذہنیت, اور اگر جو اللہ کا ہے جو اللہ کا نہیں ہے, اس باریک لائن کو واضح سمجھاتا جا رہا تھا. تو میں آج اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو جو ریورٹ ہے ان کو تو کچھ نصیحتیں میری جو تجربے ہوں ان کو میں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز, کسی کو بھی زیادہ ایموشنلی محبت مت کیجیے, چاہے وہ شوہر ہو, بیوی ہو, ماں باپ ہو. سب سے پہلے اللہ, پھر اس کے کس کس کے حقوق بتائیں وہ کریے. سیکنڈ چیز, میرے بھائیوں میری بہنوں, شیطان ہمارے ذہنوں میں بار بار یہ بات دکھاتا ہے, دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں, ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے مسلمان کتنے برے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں ان کے بیچ میں گیپ پیدا کر دیتا ہے, مسلمانوں کی برائیاں بتا کے, اور ہمیں اپنا بہتر بتا کے مسلمانوں اور ہمارے بیچ میں ایک گیپ پیدا کر دیتا ہے. تو اس گیپ کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے, ان برائیوں کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ان برائیوں کو دیکھو تم, اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو اصلاح کرو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, قرآن پڑھو, علم کرو اور تقویٰ حاصل کرو, وہ مسئول ہوگا. تیسری چیز, ہم اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں مسائل سے, زمانے کے مسائل سے, لوگوں کی گالی سے, لوگوں کے کنارہ کرنے سے. جو مسلمان ہمیں مدد کرتے ہیں, کل جب ہم انہیں اصلاح کی 4 باتیں بتاتے ہیں تو وہ ہم سے کنارہ کر لیتے ہیں.
ان سارے مسائلوں سے ہم اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی بات یہ آتی ہے کہ ہم ان میں کود کے ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہاں یہ ہے کہ کیول اور کیول قرآن پہلے اپنے، اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو سب سے زیادہ محنت کریں اپنے بچوں اور اپنے بیوی بچوں پہ. کیوں؟ کیونکہ میری اہلیہ مجھ سے پوچھتی ہے، کہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے فکر اپنی تھی کہ اپنا ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میرا بیٹا جہنم نہ چلا جائے، میں اس کی کیا تیاری کر دوں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا مسلمان بن جائے گا جو مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے. ایک مسلمان، ایک ہوتا ہے اسلام کلچرل، جسے ہم سب آپس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس میں رواج ہوتے ہیں، ریتیاں ہوتی ہیں. یہ کلچرل اسلام زون دیتا ہے، جہاں انہیں آسانی ملنے لگتی ہے وہ پھر سے کلچرل زون میں جانے لگتے ہیں. تو میرا آپ سے گزارش ہے، بہت تجربے کی نصیحت میں آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کلچرل اسلام کو پہچانیے. یہ اسلام نہیں ہے. جن ریتی رواجوں کو آج مسلمان فالو کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ نے دیا، جس کا دین مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، اسی کو پہچانا، اسی پہ چلنا. یہ کمپیریزن. اور لاسٹ میں آپ سے بول رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا الحمدللہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے لیے کیول خود قرآن کی تربیت دیں اور ان کو قرآن ایک آیت سکھیں، ان کو ایک آیت سکھائیں اور سکھائیں. اور اپنے آپ لوگوں کو جو ریورس بھائی ہیں ان کے لیے کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. آخری میں بات تھی کہ میرا کیا خواہش ہے. الحمدللہ بھوپال سے میں چاہ رہا تھا، الحمدللہ میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، اور چونکہ مسائل وہاں اتنے زیادہ بڑھ گئے، جاب چلی گئی، کسی نے مجھے مشورہ دیا آپ یہاں پر آ کے کریے کام. الحمدللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہ پروفیسر کی، ڈیکن کالج فارماسیوٹیکل پروفیسر کی جاب دلا دی. اللہ نے ویل سیٹل گھر کر دیا، ہجرت کی برکتیں دکھائیں، ایمان اتنا بڑھا ہے اللہ نے الحمدللہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ہوتا جو کیول ریورس کے لیے کام کرتا. کچھ ادارے ہیں جو دعوت کے کام کرتے ہیں، مگر دعوت کے بعد کیا، ان کی تربیت کا کیا، ان کے مسائل کا کیا. تو میں ایون حیدرآباد میں بھی 2-2.5 مہینے میں سوچ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں کچھ ایسا ہو. اللہ کا کرنا ہوا، کچھ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا مجھے پتا چلا الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، آرگنائزیشن کا بھی نہیں پتا تھا، ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی معاملات کو قبول کرے، انہیں خوب دنیا اور آخرت میں نوازے. یہ بہت بڑا، واقعی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یہ مسائل وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو ریورس، جو جن چیزوں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ انہیں توفیق دے مزید. اور میری گزارش ہے وہ لوگ مجھے قبول کر لیں، میں ان کے ساتھ جڑوں، ان کے ساتھ کام کروں، ان کا ایک اہم حصہ بن کے کام کروں انشاءاللہ. اور میرے مسلم بھائیوں اور ریورس بھائیوں کے لیے میں خود چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنانا ہے حیدرآباد میں آ کے. اللہ نے ان سے جوڑ دیا، اور اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ان ریورس بھائیوں کی تربیت کرنا. اگر ان کی تربیت رہی، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے رہے، انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے. اللہ نے کہا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تم کسی اور کو چن لیں گے، تم سے بہتر ہوں گے. آج ریورس الحمدللہ کوئی بات کی کمپرومائز، ہر چیز کمپرومائز کر کے بیٹھے. اپنا مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس سب کا کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے. اور آج میں ان کو بھی ایک خوف والی بات بتا رہا ہوں ریورس کے لیے، کہ اگر وہ مسلم کلچر میں آ گئے، مطلب ایک ریتی رواجوں میں پھنس گئے، اگر اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے، تو وہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جس کو اللہ نے کہا کہ ان کو ہٹا کے نئی قوم لے کے آؤں گا. تو میرے بھائیوں، خوب علم حاصل کریں، کیول اللہ کو راضی کرنے کی بات کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.